نام تو اس کا قاسم تھا، لیکن اسے کاسو کے نام سے پکارا جاتا۔ لاری اڈے کا ماحول ہی ایسا تھا کہ ہر کسی کا نام بگاڑ کر بلایا جاتا تھا۔ 35 سال سے کاسو کی لاری اڈے میں چھوٹی سی پرچون کی دکان تھی۔ دکان اس کی چلتی تھی یا نہیں، مگر وہ خود چلتا پھرتا زندہ انسان تھا۔ اکثر بسیں اور ویگنیں تھوڑی دیر کے لیے اس کی دکان کے پاس رکتی تو وہ دکان سے اٹھ کر مختلف آئٹمز کی آواز لگاتا۔ اس طرح کچھ سواریاں اپنی مطلوبہ اشیاء بتا دیتی تو وہ گاڑی میں بیٹھی سواریوں کو فروخت کر دیتا۔ کاسو خود تو بہت ہی تیز ترار اور ہوشیار چلاک بندہ تھا، جبکہ اس کی 26 سالہ بیوی نازلی بہت سیدھی سادی، شریف اور معصوم تھی۔ صرف 8 جماعتیں پاس تھی، مگر تھی بلا کی حسین اور خوبصورت۔ سب سے بڑی بات اس کی آواز بڑی سریلی اور دل موہ لینے والی تھی۔ نازلی غریب گھرانے میں جنم لیا اور غربت زدہ ماحول میں پرورش پائی۔ دوسری لڑکیوں کی طرح خواب تو اس کے بھی بہت اونچے تھے، مگر یہاں خواب کب پورے ہوئے ہیں۔ جو ہی نازلی کی عمر 20 یا 21 سال کی ہوئی تو اسے کاسو کے پلے باندھ دیا گیا۔ کاسو کا آگے پیچھے کوئی نہ تھا تو نازلی ساس نندوں دیورانیوں کے جھنجھٹ سے آزاد تھی۔ ایک کمرہ، باتھ روم، باورچی خانہ اور چھوٹے سے کچن پر مشتمل کرائے کے مکان میں کاسو کے ساتھ اسے رہتے ہوئے 5 سال ہو گئے تھے، جہاں اسے کوئی دکھ تکلیف نہ تھی۔ نازلی سارا دن گھر میں اکیلی رہتی، گھر کے کام نپٹا کر تیسرے درجے کے عشقیہ رسالے پڑھتی، جو کہ وہ اپنی ہی ایک سہیلی لاڈو جو کہ پڑوسن میں تھی اس سے لے آتی۔ لاڈو اس کی بہت گہری سہیلی تھی۔ ایک دن کاسو اپنی چیزیں بیچنے کے لیے بس میں داخل ہوا تو اس کی نظر سیٹ کی پچھلی طرف لکھے ہوئے موبائل نمبر پر پڑی، جس کے ساتھ لکھا ہوا تھا پیار کی تلاش۔ کاسو نے کچھ سوچ کر وہ نمبر یاد کر لیا اور دکان میں آ کر اپنے موبائل میں محفوظ کر لیا۔ کاسو کے ذہن میں شرارت آئی۔ رات کو جب گھر آیا تو اس نے کھانا کھا کر نازلی سے کہا وہ ایک نمبر ملا رہا، جب اگلا بندہ کال اٹینڈ کرے تو صرف ہیلو ہیلو رخسانہ بول کر اپنی آواز سنانی ہے اور کچھ نہیں کہنا۔ نازلی نے پوچھا معاملہ کیا ہے تو کاسو کہنے لگا اس بندے کو یقین دلانا ہے کہ یہ کاسو کا نمبر نہیں۔ جب کاسو نے نمبر ملایا تو تیسری یا چوتھی گھنٹی پر اس بندے نے کال اٹینڈ کر لی تو کاسو نے فوراً موبائل نازلی کو پکڑا لیا۔ وہ ہدایت کے مطابق ہیلو رخسانہ بولنے لگی۔ چند سیکنڈ کے بعد کاسو نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر کاٹ دیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق 1 منٹ کے بعد جی کون اور کس سے بات کرنی ہے کا میسج آ گیا تو کاسو نے جواب دیا میں نازیہ ہوں اور اپنی سہیلی رخسانہ سے بات کرنی تھی، مگر سگنل کی وجہ سے آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس بندے نے جواب دیا جی رخسانہ کا نمبر نہیں ہے۔ کاسو نے فوراً میسج کا جواب بھیجا اوہ سوری جی لگتا ہے رانگ نمبر مل گیا۔ اگلے بندے کو نازلی کی سریلی آواز سن کر یقین ہو گیا کہ یہ نمبر کسی لڑکی کا ہے، تو وہ ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گیا اور میسج پر میسج کرنے لگا۔ کاسو نازیہ بن کر اس لڑکے کے میسیجز کا جواب دینے لگا۔ پہلے اس نے عورتوں کی طرح خوب نخرے کیے، غصہ کیا اور اسے منع کیا کہ میسج نہ بھیجے۔ وہ لڑکا کب باز آنے والا تھا؟ وہ تو خود لڑکی یا عورت کے نمبر کی تلاش میں تھا۔ یہ رانگ نمبر اپنے آپ ہی مل گیا تھا تو اسے ہاتھ سے جانے کیسے دیتا؟ رات 11 بجے تک کافی تکرار اور لڑکے کی منت کے بعد نازیہ کی اس سے دوستی ہو گئی۔ اس لڑکے نے اپنا نام یاسر بتایا۔ وہ 28 سال کا کنوارا لڑکا تھا، دیہات کا رہنے والا تھا۔ اس کی بہت ساری زمینیں تھیں۔ وہ لڑکی یا عورت سے دوستی کا خواہش مند تھا۔ اتفاق سے اس کی دوستی لڑکی کے ساتھ نہ ہو سکی۔ یاسر سیدھا سادہ لڑکا تھا۔ کاسو نے نازیہ بن کر بتایا وہ شادی شدہ 26 سال کی لڑکی ہے۔ اس کا خاوند شکی مزاج ہے اور ساس بہت ظلم کرتی ہے۔ کاسو یاسر سے بہت سارا بیلنس اور پیسے منگواتا اور چٹپٹی کھانے کی چیزیں اور نازلی کے لیے سوٹ وغیرہ لے کر آتا ہے۔ نازلی جب پوچھتی تو کہتا کہ میری جان تو بس عیش کر سوچا مت کر۔ نازلی کے پرزور اصرار پر ایک دن کاسو نے اسے ساری بات بتاتی کہ یہ چکر اور معاملہ ہے۔ کاسو نے کہا کہ نازلی تم جتنی لگاوٹ سے بات کرو گی
وہ اتنے ہی زیادہ پیسے بھیجا کرے گا۔ ایک دن قاسو نے یاسر کا نمبر ملایا اور موبائل نازلی کو پکڑا کر ہدایت کی کہ خوب پیار اور محبت سے بات کرنا۔ نازلی پوری بات سمجھ چکی تھی۔ گھٹیا درجے کے عشقیہ رسالے پڑھ کر اسے بھی عاشقانہ جملے آ ہی گئے تھے۔ جیسے ہی یاسر نے کال اٹینڈ کی اور نازلی نے بات کرنا شروع کی، اسی وقت قاسو کا کوئی ملنے والا آ گیا تو وہ ملنے چلا گیا، جبکہ نازلی بات کرتی رہی۔ 10 منٹ کے بعد قاسو اس سے فارغ ہو کر کمرے میں آیا تو نازلی نے کہا کہ اچھا یاسر، پھر بات ہوگی، میرے شوہر گھر آ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر کال کاٹ دی اور موبائل قاسو کو پکڑا دیا۔ اگلے دن یاسر نے قاسو کو 3000 روپے ایزی پیسہ بھیجے۔ قاسو خوش تھا کہ وہ یاسر کو بیوقوف بنا کر پیسے لوٹ رہا تھا۔ اس کا پروگرام تھا کہ مزید پیسے لے کر کھیل ختم کر دے گا اور سم بند کر دے گا۔ اس سے پہلے ہی یاسر کا موبائل بند ملنے لگا۔ وہ میسج بھیجتا لیکن نمبر پاور آف ملتا۔ قاسو پریشان ہو گیا کہ مفت کی آمدنی بند ہو گئی تھی۔ ایک دن قاسو رات کو گھر آیا تو نازلی گھر میں نہیں تھی کہ وہ سمجھا کہ شاید محلے میں کسی کے گھر گئی۔ وہ پورے 2 گھنٹے نازلی کا انتظار کرتا رہا۔ نازلی کا پتہ نہ تھا۔ نازلی کے پاس موبائل نہ تھا۔ اس نے سوچا محلے میں آس پاس پڑوس جا کر پوچھتا ہوں، ان کے گھر میں تو نہیں ہے۔ قاسو پریشان تھا۔ آج پہلی بار وہ گھر میں موجود نہ تھی۔ وہ سوچوں میں گم تھا کہ موبائل بجنے لگا۔ قاسو نے کال اٹینڈ کی۔ کال کرنے والے نے سلام کیا۔ قاسو نے جواب دیا اور کہا، قاسو تم گھر پہنچ گئے ہوگے اور نازلی کو گھر میں نہ پا کر پریشان ہو رہے ہوگے۔ تم کون ہو؟ اس نے کہا۔ قاسو میں یاسر بول رہا ہوں۔ نازلی میرے پاس بیٹھی ہے، اس سے بات کرو۔ نازلی کی آواز سنائی دی۔ اس نے قاسو سے کہا کہ وہ نازلی ہے اور اس کا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ نازلی کہنے لگی۔ اسے یاسر سے سچ مچ پیار ہو گیا ہے۔ تم نے یاسر کو بیوقوف بنانے کے لیے جو کھیل شروع کیا اس کا اینڈ ہونا تھا۔ یاسر بہت پیار کرنے والا انسان ہے، بہت امیر ہے، وہ اس سے عشق کرتا ہے اور مجھے چودراہن بنا کر رکھے گا۔ یاسر نے کہا کہ مسٹر قاسو، مجھے پیار کی تلاش تھی، وہ مجھے مل گیا۔ میں طلاق کے کاغذات بھجوا رہا ہوں، اس پر سائن کر دینا۔